بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں سلمان عابد. پاکستان کی قومی سیاست برہان در برہان کا شکار ہے. لگتا یہ ہے کہ اس سے شاید ہم باہر نہ نکل سکیں، کیونکہ چاروں طرف سے دروازے کھلنے کی بجائے بند ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم ایک ایسی بند گلی میں جا رہے ہیں کہ جہاں سوائے سیاسی انتشار کے اور کچھ نہیں ملے گا. اور یہ جو سیاسی انتشار ہے یہ ملک کے اندر ایک بڑے معاشی انتشار کو بھی جنم دینے کا سبب بن رہا ہے. ایسے میں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان، جن کا آج قومی سیاست میں طوطی بول رہا ہے، کوئی ٹاک شو عمران خان کے بغیر نہیں ہو رہا، کوئی سیاسی جلسے عمران خان کے بغیر نہیں ہو رہے، ان کے سیاسی مخالفین بھی عمران خان کا نام لیے بغیر سیاست نہیں کر رہے، کوئی صحافتی دانشور، کالم نگار، تجزیہ نگار، اینکرز، یوٹیوبرز عمران خان کو ڈسکس کیے بغیر سیاست نہیں کر رہے، صحافت نہیں کر رہے. یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ عمران خان کو باقی دیگر سیاسی قوتوں کے مقابلے میں زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اس وقت جو جذباتیت پر مبنی سیاست ہے، جو ٹکراؤ پہ مبنی سیاست ہے، جس میں مفاہمت بہت دور چلی گئی ہے، اس کی بحالی کیسے ممکن ہو، اس پر اپنی انرجی ضائع لگانی چاہیے. دیکھیے، بات بڑی بنیادی سی ہے. عمران خان بہت زیادہ الجھ کے رہ گئے ہیں، اور ایک ہی وقت پہ انہوں نے کئی محاذ کھول لیے. ایک طرف اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ ہے، دوسری طرف جوڈیشری سے ٹکراؤ ہے، تیسری طرف 13 سیاسی جماعتوں سے ٹکراؤ ہے، چوتھی طرف انہوں نے میڈیا کے محاذ پہ بھی ایک لڑائی مول لی ہوئی ہے. ایٹ اے ٹائم اتنی زیادہ سیاسی لڑائیوں میں وہ الجھے ہوئے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ شاید وہ اس دائرے سے باہر نہیں نکل پا رہے. حالانکہ ان کا ایجنڈا اس وقت جو مجھے سمجھ آتا ہے، ایک تو بڑا بنیادی مطالبہ ہے اور جو جائز مطالبہ ہے کہ انتخابات اگلے منصفانہ اور شفاف ہونے چاہیے، اور کوئی ایسا الزام نہیں لگنا چاہیے ان انتخابات کے اوپر جس میں سیاسی انجینئرنگ کی باتیں، دھاندلی کی باتیں، دھوس اور دھاندلی کی باتیں، اور یہ کہ کسی کو جتانا ہے، کسی کو ہرانا ہے، کسی کو دیوار سے لگانا ہے، یہ عمل نہیں ہونا چاہیے. یہ بالکل جائز بات ہے، اس کا فائدہ ساری سیاسی قوتوں کو. اب عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک اور مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر انتخابات کا اعلان کیا جائے. اس مطالبے میں شدت بھی ہے. وہ منظور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس کے بارے میں حتمی بات تو نہیں کی جا سکتی، لیکن اب عمران خان کو 3-4 بنیادی باتوں پہ توجہ دینی چاہیے. ایک توجہ تو یہ ہے کہ وہ پنجاب اور کے پی کے میں اس وقت میجر سٹیک ہولڈر ہیں، حکومتیں ان کے پاس ہیں. وہ اپنی زیادہ سے زیادہ جتنا ٹائم ملا ہے نا، اس اپنی پنجاب کی اور کے پی کے کی گورنمنٹ کو افیکٹو گورنمنٹ بنائیں، ان کو انگیج کریں لوگوں کے بنیادی مسائل کے ساتھ، اس کو وہ ڈائریکٹلی مانیٹر کریں پنجاب کو اور کے پی کے کو، کہ وہاں وہ تمام چیزیں ڈلیور ہوں جہاں جانی چاہیے. اور خاص طور پہ پنجاب میں جہاں ان کا ایک بڑا مقابلہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے، اور ایک پانی پت کی جنگ ہے اگلے الیکشن کے اندر، اس پر ان کو زیادہ توجہ دینی چاہیے. محض جذباتیت کے ساتھ، محض نعرے بازی کی بنیاد کے اوپر یہ اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. پنجاب میں جو بھی جوڑ توڑ کرنا چاہتے ہیں، جو بھی سیاست کرنا چاہتے ہیں، اگلے انتخابات کی منصوبہ بندی کرنا چاہتے ہیں، اس کے مطابق خاموشی سے اپنا سیاسی کردار ادا کرنے کی کوشش کریں. ایک بات. دوسرا، یہ جو کرپشن اور جو چوری ڈاکو والی باتیں ہیں، یہ انتخابی نیریٹو کی حد تک تو درست ہیں. اب عمران خان کو یہ باتیں جو ہیں کہنی چاہیے کہ عدالتیں ان پر فیصلہ کریں. عدالت اگر فیصلہ نہیں کر رہی تو پھر اب کیا کر سکتے ہیں. اس میں بھی اب تھوڑا سا ایک ریفارمز ہونی چاہیے. اب وہ یہ ہے کہ ہم آگے کیا کرنا چاہتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے پاس آگے بڑھنے کے کیا ایجنڈا ہے، کیسے قومی مسائل کو ڈیل کیا جائے گا اگلی حکومت میں. اور اگر وہ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس ایک واضح روڈ میپ ہونا چاہیے. اور وہ روڈ میپ یہی ہوگا جس میں وہ بتائیں گے کہ سیاسی بحران، معاشی بحران کس طرح سے ہم اس کو ڈیل کرنے کی کوشش کریں گے، کیا حکمت عملی ہوگی. وہ اس پر توجہ دیں اور لوگوں کے سامنے بتائیں کہ یہ ہے ان کا وہ روڈ میپ جس کی بنیاد پہ وہ حکومت کرنا چاہتے ہیں اور ملک کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. اور خدارا اس میں جذباتیت کے پہلو نہ ہو، جیسے انہوں نے 100 دن میں سب کچھ بدلنے کی بات کر دی. ٹھوس بنیادوں پر لوگوں کے سامنے ایک نقشہ رکھیں اور لوگوں کو بتائیں کہ اس کو چیزوں کو ٹھیک کرنے میں کیا کیا مسائل ہیں. اس میں وقت بھی لگ سکتا ہے،
لیکن ہم ایک ٹریک کے اوپر آنے کی کوشش کریں. اور کس طریقے سے وہ پاکستان کا جو اس وقت کا سیاسی بحران ہے اس کا کیا وے آؤٹ ہے. ایک وے آؤٹ تو انہوں نے بتا دیا کہ انتخابات ہیں، لیکن یہ جو اس وقت سیاسی شدت پسندی ہے، انتہا پسندی ہے، سیاسی اختلافات کو سیاسی دشمنی میں تبدیل کر دیا گیا ہے، ذاتیات کے اندر جو سیاست آ گئی ہے، خدا را عمران خان صاحب اس میں پہل کریں اور کہیں کہ جناب آج کے بعد ہماری جماعتوں کی جانب سے کسی سیاسی جماعت کے فرد پر یا جماعت پر پرسنل اٹیکس نہیں کیے جائیں گے، ذاتیات پر اٹیک نہیں کیے جائیں گے. اور جب میں نہیں کروں گا تو آپ کو بھی نہیں کرنا چاہیے. انوائٹ تو کرے نا، انیشیٹ تو کرے نا، دیکھے تو صحیح نا کہ رسپانس کیا آتا ہے. کل کو آپ سرخرو تو ہوں گے نا کہ میں نے تو یہ انیشیٹ کیا تھا. تو سیاسی ٹینشن، سیاسی پولرائزیشن کو کم کریں. ایک بات. تیسری بات یہ ہے کہ ان کو عدالتوں کے بارے میں، اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ذرا لب و لہجہ جو ہے وہ درست کرنا چاہیے. حالیہ لیاقت باغ جلسے میں جس انداز سے انہوں نے تقریر کی اور جس طرح سے وہ ججز کے اوپر یا جوڈیشری کے بارے میں بولے ہیں، اب ان کو توہین عدالت کا سامنا بھی ہے. وہ اپنے لفظوں پہ ذرا غور کیا کریں، ایسے الفاظ سے گریز کریں جو ان کے لیے مشکل بن جائے. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کو سمجھنا چاہیے کہ ان کے سیاسی مخالفین کا اس وقت ٹارگٹ یہ ہے کہ وہ ان کو ٹیکنیکل بنیادوں پر اور قانونی بنیادوں پر ڈسکوالیفائی کرنا چاہتے ہیں، نااہل کرنا چاہتے ہیں. اور جب ان کا ایجنڈا بڑا واضح ہے تو خان صاحب آپ کو تو بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. اس میں کوئی اشتعال انگیزی نہیں ہونی چاہیے، جذباتیت نہیں ہونی چاہیے، ہوش کے ساتھ آپ کو بات کرنی چاہیے. ایسا کوئی موقع نہیں دینا چاہیے جس کا فائدہ یہ 13 جماعتی اتحاد جو ہے، حکمران اتحاد، اس کو اٹھانے کی کوشش کرے. تو آپ کو بھی پھونک پھونک کے اپنے قدم آگے بڑھانے چاہیے. بلا وجہ کی اشتعال انگیزی، بلا وجہ کی محاذرائی، بلا وجہ کی اداروں پہ تنقید حد سے زیادہ وہ نہیں ہونی چاہیے. اپنے سیاسی ایجنڈے پر فوکس کریں، انتخابات کی طرف دھیان دیں، اپنی پارٹی کو منظم کریں، اپنے پارٹی کے کولیشنز پارٹنرز کے ساتھ اپنی حکمت عملی کو وضع کریں. ایک ایسا روڈ میپ دیں کہ لوگوں کو لگے کہ عمران خان صاحب ایک وے آؤٹ دے رہے ہیں پاکستان کے پولیٹیکل کرائسس کے ریزولوشن کا. لوگوں کو لگے کہ عمران خان کے پاس ہی وہ فیوچر پلان ہے جس سے پاکستان آگے جا سکتا ہے. لوگوں کو لگے کہ عمران خان کوئی ذاتیات پر مبنی سیاست نہیں کر رہا، انتقام کی بنیاد پر سیاست نہیں کر رہا، اداروں کو مستحکم کرنا چاہتا ہے جو بار بار وہ کہتے ہیں. اس کا ایک عملی نمونہ بھی یہ ہے کہ پھر وہ اس کے اوپر فوکس کر کے چیزوں کو لے کے چلیں. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگلا سال الیکشن ایئر ہے، تو اس الیکشن ایئر میں بڑا واضح قسم کا روڈ میپ اور پلان اور ایک حکمت عملی پی ٹی آئی کی سامنے آنی چاہیے. یہ جو عمران خان کے اندر بہت سے لوگ ان کو اشتعال انگیزی میں انگیج کر لیتے ہیں، محاذرائی میں انگیج کر لیتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ جناب جتنی بڑی گالی نکالیں گے، جتنا بڑا آپ جملہ بولیں گے، جتنی بڑی محاذرائی پیدا کریں گے، اسی سے ہماری پاپولیرٹی جو ہے وہ گین ہوگی. ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پہ آپ کو اس کا فائدہ ہو، لیکن مستقبل میں اس کا کوئی فائدہ نہیں. ایک بڑی پاپولر پالیٹکس جب آتی ہے نا جی، اور جس طرح سے عمران خان آج پاکستان کی قومی سیاست میں سب سے بڑے پاپولر لیڈر، تو پاپولر لیڈر کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو کیسے سنبھالیں اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے کیڈر کو کیسے سنبھالیں، اپنی جماعت کے لوگوں کو کیسے سنبھالیں، اپنے حامیوں کو کیسے سنبھالیں، اور جو لوگ ان کے مخالفین ہیں ان کے ساتھ کیسے پرامن طریقے سے ایک ایسی اسٹریٹجی ڈیل کی جائے جس میں نقصان پاپولر لیڈر کا کم دوسروں کا زیادہ. یہ ہے وہ حکمت عملی جس پہ عمران خان کو چلنا چاہیے. یہ تاثر کہ وہ انٹی امریکہ ہیں، یہ تاثر کہ وہ فلاں ہیں، وہ اینٹی، وہ اپنا کبھی وہ قادیانیوں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، کبھی کسی کو، ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے عمران خان کو زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے باقی دیگر سیاسی قوتوں کے مقابلے، کیونکہ وہ ایک پاپولر لیڈر ہیں، ان کے پاس بڑا مینڈیٹ ہے، ووٹ ہے، لوگ ان کو اس وقت پذیرائی بہت دے رہے ہیں. تو ایسے میں عمران خان کا ذمہ دارانہ کردار بہت زیادہ میٹر کرتا ہے باقی لیڈرز کے مقابلے میں. لیکن سوال یہی ہے کہ کیا عمران خان ایسا کر سکیں گے، یا اس وقت کی جو پاپولر پالیٹکس ہے، جو محاذرائی ہے، جو پولرائزیشن ہے، اسی میں اپنے آپ کو رکھ کے وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اس سے کیا نتیجہ نکلے گا؟ میرا ذاتی خیال تو یہ ہے کہ پاکستان کا سیاسی کرائسس اور زیادہ بڑھے گا، کم نہیں ہوگا. پھر اس کی ذمہ داری جہاں دیگر قوتوں پہ ہوگی، وہاں خود عمران خان کو پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوگی کہ انہوں نے بھی بحران کو حل کرنے کی بجائے بحران کو بہت زیادہ شدت دی ہے، بڑھایا ہے. اور یہ جو خاص طور پہ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ جو سیاسی دشمنیاں ہیں، ان کو کم کر کے سیاسی اختلافات میں کمی لا کے
ہم کچھ اس طرح کا عمل کرنے کی کوشش کریں جس سے ہم ملک کو آگے کی طرف لے کر جا سکیں. اسی میں اس ملک کا مفاد بھی پنہاں ہے.